کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مغرب سے پہلے جب اندھیرا چھا جاتا ہے نا، اندھیرا آنا شروع ہوتا ہے، تو مغرب سے پہلے بھی سورت فلق اینڈ سورت ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ پھر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جاتے تھے اس وقت آیت الکرسی، قل هو اللہ احد اور سورت فلق اور سورت ناس یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ سورت نماز ظہر میں، عصر اینڈ عشاء اس کے بعد بھی ایک ایک دفعہ پڑھتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ صبح شام کی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہی ہے نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو سورت فلق اور سورت ناس اور قل هو اللہ احد ہے، پھر آیت الکرسی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دوسری دعائیں بھی ہیں۔ لیکن جو فلق ہے، ناس ہے، وہ ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری جب وقت تھا نا، تو ان کو جب تکلیف تھی بہت زیادہ، تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ خود یہ صورتیں پڑھتی تھی اور پھر وہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ برکت کے لیے ان کے ہاتھ پہ دم کر کے تو ان کا ہاتھ پورے ان کے جسم پہ وہ پھیرتی جاتی تھی۔ تو یہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اب انشاءاللہ جی ہم یہ دیکھیں گے، آج ہم جادو کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ایون پاکستان میں جو ہمارا کلچر ہے تو بدقسمتی سے ہم بہت بری طرح سے اس کے اندر انوالو ہیں۔ ہم اللہ نہ کرے لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں، آپ سفر بھی کرتے ہیں تو آپ دیواروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہے کہ شرم آتی ہے۔ جب ہمیں علم آتا ہے تو پھر شرم آنی شروع بھی ہو جاتی ہے کہ محبوب قدموں تلے اور آپ فلاں عامل کے پاس جائیں تو یہ ہو جائے گا۔ لوگ بہت غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ جادو کے بارے میں قرآن میں واضح طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو جادو کرتا ہے اور جو کرواتا ہے اور جو اس پہ بلیو کرتا ہے کہ یہ کروا کے میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کفر کرتا ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اور پھر اسلامک کنٹری ہے، آپ دیکھیں کھلے عام لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کئی سڑک پہ جاؤ تو کئی دفعہ سر پڑا ہوتا ہے بکرے کا، گائے کا جیسے، یا پتہ نہیں کس کا، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ تو جادو کن چیزوں پہ ہوتا ہے، جادو کیسے ہوتا ہے، اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں، آج انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے یا کہیے، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، برب الفلق اپنے صبح کے رب کی پناہ میں آتی ہوں۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ قل کو دیکھیں۔ قل جو ہے وہ پورے قرآن میں آپ کو بار بار ملے گا، اور بہت زیادہ دفعہ، تو آج اس کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو آپ کو ہر قل کی پھر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، کہ قرآن پاک میں نا دو طرح سے قل ہے۔ ایک تو قل جو ہے، قل مطلب کہہ دو، قل جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو اور لام، کاوالا سے ہے، اور یہ فعل امر ہے، فعل امر جو ہوتا ہے اس کے میں پھر یہ قل بن گیا۔ تو قرآن میں جہاں پہ ایسی جگہ جہاں پہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ کہہ دے، تو وہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جیسا کہ سورت احزاب کی آیہ نمبر 28۔ اب آپ پوائنٹ لکھ لیا کریں تاکہ آپ بعد میں خود سے قرآن کھول کے دیکھ لیں۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو، تو یہاں پہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، ہمیں اس کی نہیں، مطلب جو امت ہے اس کے لیے نہیں تھی یہ۔ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو، مطلب اس کی آرائش چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ تو یہ والا جو حکم ہے یہ صرف رسول اللہ کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو یہ غلطی لگی کہ سورت احزاب ہی میں ایک آیہ نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، تو وہاں پہ جو قل ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بتا دے، قل لازواجک
اپنی بیویوں سے، و بناتی کا اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین اور تمام مومن عورتوں کو یہ کہہ دے کہ کیا کہنا ہے، یدنینا علیہن بن جلابیبہن، کہ اپنی جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اپنی اوڑھنیاں اپنے سروں کے اوپر ڈال لیا کرے. تو وہ آگے وہ پوری آیا ہے، آپ دیکھ لیے 59 آیا کی بات کر رہی ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آیا جو پردے کا حکم تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں تھا صرف، تو وہ یہاں پہ پھر نساء المومنین کو شاید بھول جاتے ہیں پڑھنا کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا. اچھا، کچھ احکامات ایسے تھے جو صرف رسول اللہ کی وائف کے لیے تھے، ان کی بیویوں کے لیے تھے، جیسے پردے کے پیچھے سے وہ بات کریں گی، اور وہ سارا جو احکامات ہیں جب آپ پڑھتی ہیں نا تو آپ کو بہت کلیئرلی سمجھ آ جاتی ہے. اور جہاں پہ ایسا کل آپ پڑھیں گی جو عام ریگولر مطلب سب لوگوں کے لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بتا دیں، امت کو بتا دیں، تو زیادہ تر کل آپ کو یہی والے ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، لیتا ہوں یا لیتی ہوں. اچھا، اعوذ میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو کل میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس سورہ کا، اس دعا کا بیسیکلی آغاز کیا ہے، تو جب ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں نا تو ہم سبمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ نے کہا ہے اور میں سمینا و اطانا. ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ البقرہ میں آخر میں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، سمینا و اطانا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا. تو یہاں پہ بالکل وہی چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کل تو ہم نے کہہ دیا، ہم نے کر لیا. تو مکمل سبمیشن ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا ہم آپ کی پروٹیکشن آگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ بولو، یہ کہو، اور اللہ کس کی پروٹیکشن میں آنا ہے، اعوذ برب الفلق. اچھا، اعوذ کو آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جیسے قرآن میں آپ کو ملے گا کہ اعوذ کے بارے میں کہ یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، یہ حال اور مستقبل میں کہ میں پناہ میں آتی ہوں، جو ابھی میرا حال ہے، آج ابھی، اور مستقبل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں. اور اعوذ جب ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، نمبر 1 یہ کہ میں پناہ میں آتی ہوں کسی کا دامن اتنی مضبوطی سے پکڑ لینا کہ اس کے ساتھ چپک جانا، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دامن اتنی مطلب دامن، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نور ہے نا، اللہ سبحانہ، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کسی کے ساتھ چپٹ جانا، جیسے کہ میں بس اگر مجھے یہاں سے پروٹیکشن نہیں ملی نا تو بس میں برباد ہو جاؤں گی. اور ایسا دشمن، اعوذ باللہ جب ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ، اس میں ایسے دشمن کی بات ہوتی ہے، اس سے پناہ کی بات ہوتی ہے جس کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. جس کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو اس کے خطرے کو کیسے دیکھ سکیں گے، رائٹ؟ تو نمبر 1 یہ کہ کسی پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کی حفاظت میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں اعوذ. اور کسی انسین خطرے سے بچنے کے لیے کسی کی حفاظت میں آنا، مکمل سبمیشن میں کہ میں کمزور ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا، بس مجھے آپ اپنی حفاظت میں لے لیں. ایسی پروٹیکشن جو انسان جانتا ہے کہ اگر نہ لی تو میں کسی نہ کسی شر میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور جو دشمن نظر آنکھ سے نہ آتا ہو اس کے لیے اللہ سے حفاظت لینے کے لیے اعوذ کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم جب پڑھتے ہیں قرآن پاک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 98 میں فرمایا تھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایون کیونکہ اس وقت تو اگر آپ سمجھ کے قرآن کو کھولیں گے تو دشمن جو ہے وہ تو پکا ابلیس اور اس کے سارا لشکر انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو ہٹا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے ایک بڑی پیاری بات ہے کہ نیکسٹ آتا ہے برب الفلق. ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، سوری ہیوی نہیں ہے وہاں پہ لام. اچھا، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ میں آ جاتے ہیں نا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے. کیونکہ ہماری جو روح ہے نا وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب اس کا وہ کیا کہتے ہیں تعارف ہوا تھا نا، وہ اللہ کے لفظ سے نہیں ہوا تھا،
وہ رب کے لفظ سے ہوا تھا۔ جب ہماری روحیں جو تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الستُ بربکم، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری روحوں نے ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو رب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا، اور ایسی تدریجاً نشو و نما کر کے کسی کو کمال، مطلب اس کو اس کی کمال حد تک پہنچا دینے والا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رب جو ہے نا، وہ تو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ صفت ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ لے کے آئے ہیں تاکہ انسان اس کو ریلیٹ کر سکے کہ میرا رب ہے تو جو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ برب الفلق، فلق کہتے ہیں کہ جو مارننگ ہوتی ہے نا صبح کے ٹائم کو، کہ صبح کے رب کی، اچھا جی، کہ اس میں کیا ہے، نمبر 1 یہ، اس کے 4 میننگ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ نمبر 1 یہ کہ برب الفلق، کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتی ہوں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، فلک کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مفسرین نے اتنی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا، کیونکہ جب شیطان حملہ کرتا ہے یا پھر دل کے اندر وسوسے آتے ہیں، سیڈنس آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ جو فلک کا رب ہے نا، جو روشنی دن کے وقت نکال دیتا ہے، جب اندھیرے تھے جو اس میں سے پھاڑ کے جب وہ روشنی نکالتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے غم دور نہیں کرے گا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے دل کے اندھیرے دور نہیں کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تمہاری پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا؟ تو قل اعوذ برب الفلق۔ تو اچھا، نمبر 2 یہ ہے کہ فلک جو ہے نا، فلق کہتے ہیں، بیج کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ بیج بھی جو ہوتا ہے نا، جب وہ زمین میں ہم ڈالتے ہیں تو اس کے بعد وہ اب اگر آپ دیکھو زمین کو، آپ پتھریلی کسی زمین پہ رکھ دو تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا نا، وہ لگتا ہے ایک پتھر ہے چھوٹا سا۔ تو کیسے وہ زمین کے اندر وہ پھاڑ کے اپنے آپ کو، تو وہ کیسے نکلتا ہے، اور پھر وہ زمین مٹی کے سے باہر نکلتا ہے۔ مجھے اتنا کیوٹ لگتے ہیں جب وہ پودے، پہلی دفعہ میں ان کو دیکھتی ہوں نا، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ بھی لگاؤ تو ختم ہو جائے، وہ کتنی طاقت کے ساتھ اب دیکھیں مٹی سے باہر نکلتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا ایک تناور درخت بنا دیتے ہیں، پھلوں والا درخت بھی بن جاتا ہے، جو بھی سایہ دینے والے درخت بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو اندھیروں میں سے، کس طرح سے اس کے اندھیرے ختم کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ فالا کا جو ہے، اس میں خالق کا بھی معنی پایا جاتا ہے، جیسے کہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے نا، کہ انسان خالقہ کے تخلیق ہونا کسی چیز کا، اور ہر تخلیق جو ہے نا وہ کسی نہ کسی چیز کو بریک کر کے اس میں سے نکلتی ہے۔ تو اس کے بہت پیارے میننگز ہوتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں، صرف ایک ہی آیا کو آپ دیکھ لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنی پیار آتا ہے، اتنا محبت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، نمبر 1 یہ کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اتنی محبت کہ رب آتے ہی بندے کو ایسے لگتا ہے کہ ہم دیکھیں جیسے ماں کی گود میں نہیں بچہ آ جاتا کہ میرا رب مجھے سنبھالے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو فلک، کہ میں اندھیروں کو پھاڑ کے، چیر کے اس میں سے روشنی، اس میں سے نور نکالتا ہوں، اور ساری اس کے اندر اگر آپ بیج کو سوچ لیں، اس کے اندر آپ خالقہ میں پیدائش کے بارے میں سوچ لیں، کہ ہر چیز کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم جس کی پروٹیکشن میں آ رہے ہو نا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہ تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تم اس کی پروٹیکشن میں آ رہے ہو۔ اچھا، نمبر 2 آیات میں آتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اچھا، اب شر کی یہاں پہ آپ دیکھیے کہ شر کون سا ہوتا ہے، کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں نا کہ شر جو ہے، اچھا قرآن پاک میں 2-3 لفظ ڈیفرنٹ طرح سے آتے ہیں، جیسے بیسا کہتے ہیں کہ ایسی برائی کو کہتے ہیں، کیونکہ شر برائی کو کہتے ہیں نا، تو بیسا ایسی برائی کو کہتے ہیں جو انڈیویجولی، جیسے جو مجھے پسند نہیں ہو، اپنی انڈیویجولی برائی، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند ہو یا اس کے لیے اتنی بگ ڈیل نہ ہو، لیکن میرے لیے بہت بگ ڈیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے
ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब हम कुरान पाक को ज़रा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर प्यार क्या आता है कि एक-एक लफ्ज़ की प्लेसमेंट आप देखें, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे रब क्यों मतलब लिखा, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह क्यों नहीं वहाँ आया, क्योंकि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में तो अल्लाह आया है। तो यहाँ वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिरब्बिल फलक कि मतलब फलक का क्यों कहा है, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, तो फिर एक बहुत खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग इंसान के पास आती है और फिर कुरान से और भी मोहब्बत होती है। ये तो इतना थोड़ा-सा टाइम होता है कि मैं जल्दी-जल्दी थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को ये भी टेस्ट कराती जाती हूँ। अच्छा, बीसा का जैसे हमने देखा कि इंडिविजुअली जो चीज़ बुरी लगती है ना, उसके लिए लफ्ज़ आता है। और एक आता है साआ। साआ ऐसी चीज़ जो डिफ़ॉर्म होती है, जैसे जो बदसूरत चीज़ होती है ना, उसके लिए आता है। और उसके मुकाबले में हसना आता है, जो अच्छी चीज़ के लिए आता है। इसी तरह से जो शर है ना, शर जो होता है वो ऐसी बुराई होती है जो यूनिवर्सल, जिसको कहते हैं ना बुराई, कि किसी में शर की एलिमेंट होता है, बस इसे थोड़ी हवा देने की ज़रूरत होती है, वो पूरी तरह से बस्ट हो जाता है। और शर ऐसी बुराई होती है जिसमें कोई खैर होती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको आसानी के लिए समझाती हूँ। देखिए, शराब का जब हुक्म आया था, मना करने का हुक्म आया था ना, तो 3 दर्जों में आया था। उसमें आपको वो याद है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इसमें फ़ायदे भी हैं, इसमें कुछ फ़ायदा है, लेकिन नुकसान फ़ायदों से बड़े हैं। तो नुकसान भी था और फ़ायदा भी था। तो आखिर में फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकम्मल हराम कर दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए कि शर हर इंसान के अंदर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इंसान को पैदा किया है तो हमें आज़ाद पैदा किया है ना, तो हम अपनी मर्ज़ी से नेकी की तरफ भी जाते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से बुराई की तरफ भी चले जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में ही हमें बताया फ़अल्हमहा फ़जूरहा फ़तक़वाहा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर नेचुरली बाय डिफ़ॉल्ट रख दिया है कि हमें सब पता होता है कि हम जानते हैं कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। तो अब जब हम जान के करते हैं ना जो चीज़, अब यहाँ पे जो सूरत फलक में जो चीज़ें आ रही है ना, वो सारी की सारी वो है कि हमें पता ही नहीं है, ये बाहर से हमला हो रहा है और हम बैठे हुए हैं आराम से, अपने हथियार भी कोई नहीं इस्तेमाल किया, हमें पता ही नहीं है कि कौन सा होना है। तो यहाँ पे हमने ये कैसे देखना है कि अगर उसकी निशानियाँ अब हम देखेंगे कि फिर अगर ऐसी निशानियाँ होती हैं तो कैसे बचना है। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमने वैसे ही करना है, हम पहले से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें